السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری راہ حق کی ساتھی ہوں۔ میرا جو تقریر کا عنوان ہے وہ ہے نیکی کی طرف دعوت۔ عزیز بہنوں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تم میں کچھ لوگ تو ایسے ضروری رہنے چاہیے جو نیکی کی طرف بلائیں، بھلائی کا حکم دیں اور برائیوں سے روکتے رہیں۔ جو لوگ یہ کام کریں گے وہی فلاح پائیں گے۔ اسی بنیاد پر ہر مسلمان مرد اور عورت پر واجب ہے کہ وہ اپنے حسب حال اور اپنی استطاعت کی حد تک بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ عزیز بہنوں، بھلی باتوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا دین کی اہم ضروریات میں سے ہے۔ اس کے بغیر نہ دین کے کام کی تکمیل ہو سکتی ہے اور نہ ہم دین پر قائم رہ سکتے ہیں۔ یہی ایک کام ہے ایسا ہے جس کی بدولت امت کو خیر اور فلاح مل سکتی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے کہ ہم میں سے ہر ایک دوسرے کو نیکی کے کاموں پر اکسائے، برائی سے روکے، بھلائی اور خیر کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں۔ عزیز بہنوں، ظالموں کو ظلم سے باز رکھیں اور ایسے نادانوں کو جو اپنی حرکتوں سے دین کو نقصان پہنچاتے ہیں غلط کام کرنے سے روک دیں۔ اس میں ان کے لیے اور ہم سب کے لیے خیر ہے۔ اللہ کے احکام کی پابندی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق عمل یہی ایک صورت ہے اور خیر اور فلاح کی، اور ہم سب پر لازم ہے کہ اپنے اپنے لیے خیر اور فلاح کی صورتیں پیدا کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو کوئی کسی برائی کو دیکھے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے اسے بدل دے، لیکن اگر وہ ایسا کرنے کی قدرت نہ رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ اپنی زبان سے کام لے، یعنی اپنی زبان سے کام لے کر اسے درست کرنے کی کوشش کرے، اور اگر کسی مجبوری کی وجہ سے وہ یہ بھی نہ کر سکے تو اس کا دل تو اس برائی کے مٹانے کے لیے بے چین ہو جائے، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ عزیزوں، اس حدیث کی روشنی میں ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے اس کی اپنی استطاعت کی حد تک لازم کر دیا گیا ہے کہ وہ اگر کہیں کسی برائی کو دیکھیں تو اسے مٹائیں اور اس کی جگہ نیکی اور بھلائی کو قائم کرنے کی انتہائی کوشش کریں۔ عزیز بہنوں، اب اگر کوئی کسی برائی کو مٹانے کی قوت رکھتا ہے اور اسے اپنی طاقت سے دبا سکتا ہے تو اسے ایسا ہی کرنا چاہیے، لیکن اگر اپنی کسی مجبوری یا حالت کے دباؤ کے تحت وہ ایسا کرنے کی قدرت نہ رکھتا ہو تو پھر اسے زبان سے کام لینا چاہیے اور لوگوں کو سمجھا بجھا کر برائی سے روکنے اور بھلائی اختیار کرانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اگر حالات ایسے بگڑ گئے ہوں کہ برائی کے خلاف زبان کھولنے کی بھی گنجائش باقی نہ رہی، یعنی برائی کی طرف جو ہے نا زبان کھولنے کی بھی گنجائش باقی نہ رہی ہو، تو پھر ظاہر ہے ایسی صورت میں مومن کا دل انتہائی بے چینی کا محسوس کرے گا، اور وہ دل جسے برائیوں کے پھلنے اور پھولنے اور اچھائیوں کے مٹنے پر بے چینی بھی محسوس نہ ہو، تو عزیز بہنوں سمجھنا چاہیے کہ اس دل میں ایمان کی گرمی باقی نہیں رہی، یعنی کمزور سے کمزور ایمان بھی اللہ کی نافرمانیوں اور اس کے خلاف بغاوت کو برداشت نہیں کر سکتا۔ ہر وہ بات برائی ہے جس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہو رہی ہو، اور سب سے بڑی برائی کفر، شرک اور اللہ کے مقابلے میں انسان کی اپنی فرما روائی اور حاکمیت کا اعلان ہے۔ جو مسلمان یہ طاقت رکھتا ہو کہ وہ کسی برائی کو مٹا کر اس کے بدلے اللہ کی اطاعت کے کام کرا سکے، لیکن اس کے باوجود وہ برائی کو برداشت کر لے اور طاقت کا استعمال نہ کرے، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک گناہگار ہے۔ عزیزوں، اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے تمام مسلمانوں کے لیے باعث ننگ ہے اور انسانیت کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اسلام کی نظر میں اللہ کی نافرمانی انسانی تباہی کا سب سے بڑا سبب ہے۔ جو کوئی اس سبب کو دور کرنے کی طاقت رکھتے ہوں، یعنی طاقت رکھتے ہوئے اسے دور نہ کرے، وہ اللہ کی نظر میں بڑا مجرم ہے۔ عزیز بہنوں، یہ ایک ایسا جرم ہے جس کی سزا آخرت میں تو جو ہے نا مل کر رہے گی، لیکن اس دنیا میں بھی اس کا وبال بھگتنا پڑتا ہے۔ برائیاں جب پھیلتی ہیں تو صرف وہی لوگ اس کا خمیازہ نہیں بھگتتے جو برائیاں کرتے ہیں،
بلکہ برائیاں پورے معاشرے کو گندا کر دیتی ہیں، اور پھر وہ لوگ بھی نہیں بچتے جو خود نیک ہوتے ہیں اور برائیوں سے بچتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِبَّنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، لوگوں اس فتنے سے بچو جس کی شامت خاص طور پر صرف انہی لوگوں تک محدود نہ رہے گی جنہوں نے تم میں سے گناہ کیا ہو۔ اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم ضرور نیکیوں کا حکم دیتے رہو گے اور برائیوں سے روکتے رہو گے، ورنہ یہ بہت ممکن ہے کہ اللہ تم پر اپنا عذاب بھیج دیں، پھر تم اس سے دعاؤں پر دعائیں مانگو گے لیکن تمہاری دعائیں مقبول نہ ہوں گی۔ عزیزوں، اللہ کا شکر ہے کہ آپ اور میں مسلمان ہیں، اللہ کے دین پر چلنے اور اللہ کو راضی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، آخرت میں اس کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں اور اس کی رحمتوں سے سرفراز ہونے کی آرزو رکھتے ہیں۔ آپ کے لیے اور میرے لیے لازم ہے کہ زندگی کے ہر کام میں اللہ کے احکام کی پیروی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات پر عمل کریں، جہاں جس حد تک ممکن ہو بھلائیوں کا حکم دیں، لوگوں کو اللہ کے احکام کی اطاعت کرنے پر آمادہ کریں، برائیوں سے روکیں اور اللہ کے حکم یعنی اللہ کے خلاف انسان کی بغاوت اور سرکشی کو دنیا سے مٹانے کے لیے جو کوشش ممکن ہو وہ کرتے رہیں۔ عزیز بہنوں، اگر ہو سکے تو ظالموں کو ظلم سے روکنے کے لیے ان کا ہاتھ پکڑ لیجیے۔ جہالت اور نادانی کی وجہ سے اپنے پیروں پر خود کلہاڑی مارنے والوں کی آنکھیں کھولنے کی کوشش کیجیے۔ عزیز بہنوں، ایک دوسرے کی خیر خواہی کے لیے کمر باندھ لیجیے، ایک دوسرے کو حق کی تلقین کیجیے، نیکی پہلانے اور اللہ کے کلمے کو بلند کرنے والوں کا ہاتھ بٹائیے، اور یقین رکھیے اگر آپ خلوص کے ساتھ اس مقصد کے لیے اٹھ کھڑے ہوں اور اس کام کو نرمی، محبت اور ایمانداری کے ساتھ کرنے کا ارادہ کر لیں تو پھر کوئی وجہ نہیں کہ آپ پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل نہ ہوں۔ عزیز بہنوں، دین اور دنیا کی خیر اور فلاح آپ کو نصیب نہ ہو، یہی ایک ایسا کام ہے جس کے نتیجے میں عمومی خیر، امن اور عافیت میسر آ سکتی ہیں، اور یہی وہ کام ہے جسے چھوڑ دینے کی وجہ سے اللہ کی رحمتیں دور ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی بن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون۔ بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی، ان پر داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی زبان سے لعنت کی گئی، کیونکہ وہ سرکش ہو گئے تھے اور زیادتیاں کرنے لگے تھے۔ انہوں نے ایک دوسرے کو برے کاموں کے کرنے سے روکنا چھوڑ دیا تھا، برا طریقہ تھا جو انہوں نے اختیار کیا۔ عزیزوں، یہ ہے آپ کا اور میرا مقام، اور یہ ہے وہ ذمہ داری جو آپ پر اور مجھ پر ڈالی گئی ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو، جہاں تک ہو سکے بھلائی کا حکم دو، برائی سے روکو، خود اللہ کی مکمل فرما برداری کرو اور دوسروں کو اس کی نافرمانی کی لعنت سے نکالو، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ہاتھ بٹاؤ اور کوئی ایسا کام نہ کرو جس سے بدی کو تقویت حاصل ہو۔ اللہ آپ کو اور مجھے توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس ذمہ داری کو پورا کریں اور ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن اس کے حضور شرمندہ ہونا پڑے۔ عزیزوں، اللہ آپ کو اور مجھے نیکی کا حکم کرنے، برائیوں سے روکنے اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کا ہاتھ بٹانے کی سعادت عطا فرمائیں، اور بولنے اور کہنے کے ساتھ ساتھ سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی راہیں آسان فرمائیں۔ بولنے اور کہنے میں کچھ جو غلطیاں ہو گئی، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، مجھے معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اس مقصد کو پورا کرنے والے بنائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔